بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آج ہمارا سنن ابی داؤد شریف جلد اول کا 46واں سبق ہے۔ سبق ہم پڑھیں گے باب صفت وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ باب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی کیفیت کے بیان میں۔ دیکھیے یہاں پہلی حدیث حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ آپ نے وضو کیا تو پہلے دونوں ہاتھوں پر 3 مرتبہ پانی ڈال کر دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر 3 مرتبہ چہرہ دھویا اور دایاں ہاتھ 3 مرتبہ یعنی کوہنیوں سمیت دھویا، پھر بایاں ہاتھ 3 مرتبہ کوہنیوں سمیت دھویا، اسی طرح پھر سر پر مسح کیا، پھر دایاں پاؤں 3 مرتبہ دھویا، پھر بایاں پاؤں اسی طرح دھویا۔ پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح وضو کیا ہے جیسے میں نے کیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے وضو کی طرح وضو کرے پھر 2 رکعت تحیۃ الوضو ادا کرے اس طرح کہ اس میں کوئی وسوسہ اور خیال نہ آئے تو اللہ جل شانہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے۔ جی اب اس کے بعد اگلی حدیث دیکھیے۔ اگلی حدیث بھی حدثنا محمد بن مسنہ حدثنا ضحاک بن مخلد حدثنا عبد الرحمن بن وردان حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن حدثني حمران قال رأيت عثمان بن عفان توضأ فذكر نحوه ولم يذكر مزمزة والاستنشاق وقال فيه ومسح رأسه 3 ثم غسل رجليه 3 ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا فقال من توضأ دون هذا كفاه ولم يذكر امر الصلاة۔ دیکھیے یہاں حضرت حمران سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ پھر راوی نے مذکورہ حدیث بیان کی جو ہم نے پیچھے حدیث بیان کی ہے، یعنی فذکر نحوہ اسی طرح ذکر کیا جو پیچھے اوپر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو وضو کیا اور وضو کر کے طریقہ بتایا ویسے حدیث روایت کی۔ اور لیکن اس روایت میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا مذکور نہیں ہے، اور اس روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے سر پر 3 مرتبہ مسح کیا، پھر دونوں پاؤں 3 مرتبہ دھوئے، پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح وضو کیا ہے، اور پھر فرمایا کہ جو شخص اس سے کم وضو کرے گا یعنی اعضائے وضو 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ دھوئے گا تو ھذا کفاہ تو یہ بھی کافی ہو جائے گا، ولم یذکر امر الصلاۃ لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا تذکرہ نہیں کیا۔ اب اس کے بعد اگلی روایت بھی حضرت عثمان بن عبد الرحمن تیمی سے روایت ہے کہ حضرت ابن ابی ملیکہ سے وضو کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا ہے کہ کسی نے ان سے وضو کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے پانی منگوایا، اور جب وضو کے پانی کا برتن آ گیا تو اس کو سب سے پہلے دائیں ہاتھ پر جھکایا یعنی دایاں ہاتھ دھویا، پھر آپ نے دائیں ہاتھ کو برتن میں ڈال کر پانی لیا اور 3 مرتبہ کلی کی اور 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا۔
اور 3 ہی مرتبہ چہرہ دھویا، پھر 3 مرتبہ دایاں ہاتھ دھویا، پھر 3 مرتبہ بایاں ہاتھ دھویا، پھر برتن میں ہاتھ ڈال کر پانی لیا اور سر اور کانوں کے اندرونی اور بیرونی حصے کا مسح کیا، پھر دونوں پاؤں دھوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وضو کے بارے میں سوال کرنے والے کہاں ہیں؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے۔ امام ابو داؤد علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو احادیث صحیحہ وضو کے متعلق مذکور ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ سر کا مسح 1 مرتبہ ہے، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے وضو کا طریقہ نقل کرنے والوں نے اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھونے کا تذکرہ کیا ہے، مگر سر کے مسح کے بارے میں صرف اتنا کہا کہ سر کا مسح کیا، اور مسح راس میں یعنی سر کے مسح کے بارے میں کسی طرح کے عادت کا تذکرہ نہیں کیا، جیسا کہ دیگر ارکان میں عادت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ دیکھیے اس کے بعد اگلی روایت حضرت ابو علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی منگوایا اور وضو کیا، تو پہلے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں 3 مرتبہ پانی ڈالا اور اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھونے کا ذکر کیا اور سر پر مسح کیا، اور بعد میں آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں پاؤں دھوئے اور فرمایا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح سے وضو کرتے ہوئے دیکھا جس طرح تم لوگوں نے مجھے وضو کرتے ہوئے دیکھا، اور پوری روایت زہری کی طرح بیان فرمائی ہے۔ اگلی روایت حدثنا ہارون بن عبداللہ حدثنا یحییٰ بن آدم حدثنا اسرائیل عن عامر بن شقیق بن جمرہ عن شقیق بن سلمہ قال رأیت عثمان بن عفان غسل ذراعیہ ثلاثا ومسح رأسه ثلاثا ثم قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل هذا قال ابو داود رواہ وقیع عن اسرائیل قال توضأ ثلاثا فقط۔ دیکھیے ذرا ہارون بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا یحییٰ بن آدم نے اور انہیں بیان کیا اسرائیل نے، اور انہوں نے روایت کیا عامر بن شقیق بن جمرہ سے اور انہوں نے شقیق بن سلمہ سے، فرماتے ہیں کہ دیکھا میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ انہوں نے وضو میں دونوں ہاتھ 3 مرتبہ دھوئے اور پھر 3 مرتبہ سر کا مسح کیا، یعنی مسح رأسہ ثلاثا 3 مرتبہ سر کا مسح کیا، اور پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ امام ابو داؤد علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وقیع نے اسرائیل کے واسطے سے اس روایت کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے فقط 3 مرتبہ وضو کیا، یعنی قال توضأ ثلاثا فقط، یعنی 3 مرتبہ فقط وضو کیا ہے۔ یہ آپ احباب کے سامنے اس باب سے یعنی جو ہم نے یہ باب بیان کیا ہے باب صفت وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس باب سے ہم نے 5 حدیثیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ ویسے اس باب کے اندر 29 احادیث امام ابو داؤد علیہ رحمہ نے ذکر کی ہیں، تو ہم نے 5 حدیثیں اس لیے ابتداً ذکر کی ہیں کیونکہ یہ 5 حدیثیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں۔ انہوں نے اس میں وضو کا طریقہ سکھایا ہے، جو طریقہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا
تو انہوں نے ویسے ہی اپنے سے سوال کرنے والے یا صحابہ کو آپ نے یہ کر کے دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے وضو کیا تھا۔ تو یہ 5 حدیثیں ہیں، ان کا ترجمہ ذرا توجہ سے غور سے یاد کرنے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ العزیز پھر اگلے میں ان کے ہم تشریح پڑھیں گے۔ جزاک اللہ وما علینا الا البلاغ۔